بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ جس کو معاشرے کے کچھ لوگ اگر ادا کریں تو اس کی فرضیت جو ہے وہ کافی ہے، یعنی کہ جو ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں فرض کفایہ کو، ان کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے، اور جو لوگ ادا نہیں کرنے والے ہوتے ان کے لیے باعث گناہ نہیں ہوتا۔ یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن فرض کفایہ کو اگر کوئی بھی شخص ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا وبال معاشرے کے سارے لوگوں کے اوپر آتا ہے، تو اس چیز کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اور یقیناً جنازے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازہ ادا کرتا ہے تو اس کو 1 قیراط ثواب، اور جو میت کے ساتھ قبرستان بھی جاتا ہے اس کے لیے 2 قیراط ثواب۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قیراط کتنا ہوتا ہے، کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قیراط جو ہے یہ احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی کہ جو صرف جنازہ ادا کرتا ہے اس کے لیے احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، اور جو ساتھ میں قبرستان بھی جاتا ہے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ تو جنازے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کی 4 تکبیرات ہیں۔ احادیث میں 4 تکبیرات سے 9 تکبیرات تک روایات ملتی ہیں، جبکہ جو صحیح طریقہ ہے، یا ایسے سمجھ لیں کہ جو زیادہ جس کی طرف جمہور ہیں یا بعض کے نزدیک اجماع ہے 4 تکبیرات کے اوپر، تو موجودہ دور میں اس حوالے سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 4 تکبیرات کے حوالے سے جتنے بھی فرقے ہیں سارے 4 تکبیرات کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے اچھی بات ہے یہ کہ اس حوالے سے امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ تو پہلی تکبیر کہی جائے گی، پہلی تکبیر کے بعد تعوذ ہے، تسمیہ ہے، اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے، جو یہ سبحانک اللہ وغیرہ ہے، یہ جنازے کے اندر احادیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بعد آگے قرات ہے قرآن مجید کی، جیسے باقی نمازوں کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے۔ درود شریف کے حوالے سے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ درود مسنون پڑھا جائے، جو دوسرے درود ہیں وہ درود نہ پڑھے جائیں، بلکہ یہ جو نماز والا درود شریف ہے، درود ابراہیمی، یہی درود شریف پڑھا جائے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المسجد فاخلصوا له الدعاء، کہ جب میت کے لیے نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خالصتاً دل سے دعائیں کرو۔ تو یہ جو تیسری تکبیر ہے، تیسری تکبیر کے بعد خالصتاً میت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا والی دعا ہے، یہ بھی چلیں پڑھ لینی چاہیے، ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو خالصتاً اس میت کے لیے ہوں جو سامنے پڑھی ہوتی ہے، جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ دعائیں جو مسنون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص دعائیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ تو اس کے بعد چوتھی تکبیر ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ اب سلام کے حوالے سے یہ ہے کہ سلام ایک سائڈ کی طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے، یہ کافی ہے۔ اگر کوئی ایک سائڈ کی طرف سلام پھیرتا ہے، دوسری سائڈ کی طرف سلام نہیں پھیرتا، تو یہ بھی کافی ہے، احادیث سے اس طرح ملتا ہے۔ لیکن اگر دونوں سائڈ سے سلام پھیرنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک رواج یا ایک بدعت پائی جاتی ہے۔ وہ بدعت کیا ہے؟ لوگ ہاتھ باندھ کے جیسے نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، تو امام صاحب اللہ جب سلام کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دایاں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بایاں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ احادیث میں کہیں سے بھی نہیں ملتا، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جنازے کے حوالے سے جو 2 سمجھنے والی باتیں ہیں یا 2 مسئلے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1، جنازے کی جو تکبیرات ہیں ان کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے،
کیونکہ اس حوالے سے چاروں تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی ثبوت ملتے ہیں۔ حدیث ہے، سنن دارقطنی کی ہے، نیل الاوطار کے اندر بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا صلی علی الجنازۃ رفع یدیہ فی کل تکبیرۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنازہ پڑھتے تو ہر تکبیر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کرتے۔ اسی طرح صحابہ تابعین کے حوالے سے بھی کئی ساری روایات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جز رفع الیدین کے اندر بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، اور بیہقی کے اندر بھی ہے کہ امام نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی تمام تکبیرات میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سعید بن منصور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنازے کی تمام تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو جنازے کی تمام تکبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اس حوالے سے کچھ روایات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، رفع یدیہ فی اول تکبیرہ ثم لا یعود، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کیا، اس کے بعد پھر رفع الیدین نے کیا۔ تو اس حوالے سے جتنی بھی روایات ملتی ہیں ساری کی ساری روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، کوئی ایک بھی روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ البتہ کوئی ان میں سے کوئی ایسی روایت ہو سکتی ہے کہ جس کو ایک یا دو محدثین نے بعض اوقات یا بعض مقامات پہ صحیح کہا ہوگا، لیکن بہرحال اکثر محدثین نے پھر یہ ہے کہ اگر ایک دو نے صحیح کہا ہے تو وہاں پہ پھر کئی سارے محدثین نے اکثر و بیشتر نے پھر اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو اس حوالے سے جتنی بھی روایات ملتی ہیں یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ صحیح جو روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ ساری تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرات کے حوالے سے اگر امام ہے اور جنازہ پڑھا رہا ہے تو جنازہ جہری آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ بھی پڑھا سکتے ہیں، اور جنازہ جو ہے وہ دل کے اندر جیسے عام طور پہ پڑھا جاتا ہے اس حوالے سے بھی جنازہ امام پڑھا سکتا ہے۔ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، جبکہ جو جہری طریقہ ہے وہ آج کل کے دور کے حوالے سے زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں ان کو جنازے کی دعائیں یا جنازے کا طریقہ ٹھیک سے نہیں آتا ہوتا۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر امام بلند آواز کے ساتھ پڑھتا ہے تو لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دہرا بھی سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ہے سنن نسائی 1999 حدیث ہے، اس کے راوی ہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف، فرماتے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے میں نے جنازہ پڑھا تو انہوں نے جو فاتحہ تھی اور جو سورت تھی اس کو بلند آواز کے ساتھ پڑھا۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے ان کی قرات کو سنا۔ اس حوالے سے اور بھی روایات ملتی ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بلند آواز کے ساتھ جنازہ پڑھانے کے دلائل ملتے ہیں۔ تو بلند آواز کے ساتھ جنازہ پڑھانے کا فائدہ یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کو دعائیں نہیں آتی یا جن کو جنازے کا طریقہ ٹھیک سے نہیں آتا ہوتا، وہ پھر امام کے ساتھ ایک تو وہ غلطی نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے کہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ امام کے ساتھ دہراتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھا مسنون جنازے کا مختصر اور صحیح طریقہ۔